چلے 3 مختلف صورتیں دیکھتے ہیں جب ایک گاڑی دائیں طرف جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ رہی پہلی صورت، یہ رہی دوسری صورت اور یہ رہی تیسری صورت۔ کیا آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ اچھا، اب ذرا آہستہ چلتے ہیں اور گاڑی کی تصویریں دیکھتے ہیں جو ہم باقاعدہ ٹائم انٹرول یعنی 2 وقتوں کے درمیان کا فرق پر لے رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم ہر سیکنڈ بعد گاڑی کی ایک تصویر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رہی پہلی تصویر۔ دوبارہ ہم ہر سیکنڈ بعد تصویریں لے رہے ہیں۔ آپ نے کیا نوٹ کیا؟ دیکھیں، گاڑی جتنا فاصلہ ہر سیکنڈ میں طے کر رہی ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی گاڑی کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جس میں گاڑی کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ دوسری صورت میں آپ نے کیا نوٹ کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی جتنا فاصلہ ہر سیکنڈ میں طے کر رہی ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گاڑی آہستہ ہو رہی ہے۔ اور آخری صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ نوٹ کریں کہ گاڑی جتنا ڈسٹینس ہر سیکنڈ میں طے کر رہی ہے وہ برابر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو یہاں گاڑی مستقل رفتار پر چل رہی ہے۔ اب جب بھی کوئی چیز تیز یا آہستہ ہو یا عام طور پر جب بھی کسی چیز کی ویلوسٹی بدلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ایکسیلریٹنگ ہے۔ تو پہلی 2 صورتوں میں گاڑی ایکسیلریٹنگ تھی، لیکن آخری صورت میں گاڑی ایکسیلریٹنگ نہیں ہے۔ لیکن ایکسیلریشن اصل میں ہے کیا؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ ہم ایکسیلریشن کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ پیمائش ہے کہ ویلوسٹی کتنی تیزی سے بدلتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں کہ ریس گاڑیاں جیسے وہ 0 سے 60 مائلز پر آور تک 2.3 سیکنڈ میں جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ پیمائش ہے کہ ویلوسٹی کتنی تیزی سے بدلتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی تیز رفتار والی مثال پر واپس جائیں تو آئیں کچھ نمبرز لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ گاڑی 0 سے شروع ہوتی ہے اور ٹائم بھی 0 ہے، اور 1 سیکنڈ کے بعد گاڑی کی ویلوسٹی 3 میٹرز پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، پھر یہ 6 میٹرز پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، پھر 9 میٹرز پر سیکنڈ ہو جاتی ہے۔ دھیان دیں کہ گاڑی تیز ہو رہی ہے، لیکن جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ یعنی یہ گاڑی ہر سیکنڈ کے بعد 3 میٹرز پر سیکنڈ زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ یہی اس کی ایکسیلریشن ہے۔ اور ایکسیلریشن کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل ویلوسٹی کی طرح اس کی بھی سمت ہوتی ہے۔ ہمیں ایکسیلریشن کی ڈائریکشن کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب بھی کوئی آبجیکٹ سپیڈنگ اپ کر رہا ہو وہ تیز جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایکسیلریشن بھی اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے جس میں ویلوسٹی ہے۔ تو اس خاص صورت میں ویلوسٹی دائیں طرف ہے تو اس کی ایکسیلریشن بھی دائیں طرف ہوگی۔ تو جب بھی چیزوں کی رفتار تیز ہو رہی ہو، جب بھی چیزیں تیز جا رہی ہوں، ایکسیلریشن کی سمت بھی ویلوسٹی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اب دوسرا کیس دیکھتے ہیں جب گاڑی آہستہ ہوئی تھی۔ اب دیکھیں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی ویلوسٹی کم ہو رہی ہے۔ اصل میں گاڑی اس طرح حرکت کر رہی ہے کہ اس کی ویلوسٹی 3 میٹرز پر سیکنڈ کم ہو رہی ہے، یعنی ہر سیکنڈ کے بعد یہ 3 میٹرز پر سیکنڈ کم رفتار سے چل رہی ہے۔ یہ بھی ایکسیلریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اب اس کی سمت کیا ہے؟ جب بھی کوئی آبجیکٹ آہستہ ہو رہا ہو، اس کی ایکسیلریشن ویلوسٹی کی مخالف سمت میں ہوتی ہے۔ تو یہاں ویلوسٹی دائیں طرف ہے اور یہ آبجیکٹ آہستہ ہو رہا ہے، تو ایکسیلریشن لازمی طور پر مخالف سمت میں ہوگی، یعنی ایکسیلریشن بائیں طرف ہے۔ اچھا، اب آخری صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ آخری صورت میں آبجیکٹ کی ویلوسٹی ایک جیسی ہے، نہ وہ تیز ہو رہا ہے اور نہ ہی آہستہ، اس کی کانسٹنٹ ویلوسٹی یعنی مستقل ہے۔ اب اس کی ایکسیلریشن کیا ہوگی؟ تو ویلوسٹی بالکل بھی بدل نہیں رہی، اس لیے یہ ایکسیلریٹنگ نہیں ہے، یعنی اس کی ایکسیلریشن 0 ہے۔ اگر گاڑی بہت تیز جا رہی ہو تو فرض کریں یہ 300 میٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے گزر رہی ہو، تو پھر بھی دیکھیں ویلوسٹی بدل نہیں رہی اور اسی لیے ایکسیلریشن بھی 0 ہے۔ اور یہ بات اہم ہے
مجھے بھی ایکسلریشن اور ویلوسٹی میں فرق کرنے میں کبھی کبھی الجھن ہو جاتی ہے۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت تیز جا رہی ہے تو وہ لازمی طور پر بہت زیادہ ایکسلریٹنگ بھی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز بہت تیز چل سکتی ہے، لیکن اگر اس کی ویلوسٹی بدل نہیں رہی تو ایکسلریشن صفر ہوگی۔ تو ایکسلریشن اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنی تیز جا رہی ہے، یہ پیمائش ہے کہ اس کی ویلوسٹی کتنی جلدی بدل رہی ہے۔ ایکسلریشن کے لیے ضروری ہے کہ ویلوسٹی بدل رہی ہو۔ اچھا، اب ہم اپنی سمجھ کا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہم کچھ صورتوں میں ایکسلریشن کی سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں ہم گیند اوپر پھینکتے ہیں، تو جیسے ہی یہ اوپر جاتی ہے یہ آہستہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گیند کی ایکسلریشن کی سمت کیا ہوگی؟ کیوں نہ آپ ویڈیو کو روکیں اور اس بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ گیند اوپر جا رہی ہے، یعنی اس کی ویلوسٹی اوپر کی طرف ہے۔ ویلوسٹی اسی سمت میں ہوتی ہے جس طرف گیند حرکت کر رہی ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب چیزیں آہستہ ہو رہی ہوں تو ان کی ایکسلریشن مخالف سمت میں ہوتی ہے، یعنی اگر ویلوسٹی اوپر ہے تو ایکسلریشن لازمی نیچے ہوگی۔ تو ہم یہاں بہت دھیان سے رہنا ہے، گیند کی ایکسلریشن نیچے کی طرف تھی۔ اچھا، اب اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہوائی جہاز ہے جو بائیں طرف کانسٹنٹ ویلوسٹی سے جا رہا ہے، ایکسلریشن کی سمت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے حرکت کر رہا ہے، یعنی ویلوسٹی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ اگر ویلوسٹی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو بالکل بھی ایکسلریشن نہیں ہوگی، ایکسلریشن صفر ہے۔ ایکسلریشن نہیں ہے تو کوئی سمت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ اچھا، اب آخری سوال دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک سائیکل ہے جو بائیں طرف جا رہی ہے اور اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، یعنی یہ تیز ہو رہی ہے۔ ایکسلریشن کی سمت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اچھا، ہمیں پتا ہے کہ سائیکل کی ویلوسٹی بائیں طرف ہے کیونکہ یہ بائیں طرف حرکت کر رہی ہے، اور اگر آبجیکٹ تیز ہو رہا ہو تو اس کی ایکسلریشن بھی بالکل اسی سمت میں ہوتی ہے جس میں ویلوسٹی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ویلوسٹی بائیں طرف ہے اس لیے ایکسلریشن بھی لازمی بائیں طرف ہوگی۔ اچھا، ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا کسی آبجیکٹ کی ایکسلریشن ہو سکتی ہے اگر اس کی رفتار کانسٹنٹ ہو؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سوچیں ایک گاڑی ہے جو گول دائرے میں کانسٹنٹ رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ یہاں رفتار کانسٹنٹ ہے، تو کیا یہ ایکسلریٹنگ ہے یا نہیں؟ شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ ایکسلریٹنگ نہیں ہے، یہ نہ تیز ہو رہی ہے نہ آہستہ، لیکن اس کی ویلوسٹی کا کیا؟ یاد رکھیں، ویلوسٹی کا مطلب ہے رفتار کے ساتھ سمت بھی، اور اگر آپ اس کی سمت دیکھیں تو وہ مسلسل بدل رہی ہے۔ تو ویلوسٹی تو لازمی بدل رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایکسلریشن کا تعلق ویلوسٹی کے بدلنے سے ہے۔ اگر ویلوسٹی بدل رہی ہو تو لازمی ایکسلریشن ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ آبجیکٹ، یہ گاڑی ایکسلریٹنگ ہے۔ ہم یہاں ایکسلریشن کی سمت کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ رفتار کانسٹنٹ ہو سکتی ہے اور پھر بھی ویلوسٹی بدل سکتی ہے اگر سمت بدل رہی ہو۔ تو اگر کسی آبجیکٹ کی سمت بدل رہی ہو تو وہ ایکسلریٹنگ ہے۔ اچھا، ایکسلریشن اصل میں یہ ناپتی ہے کہ ویلوسٹی کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اور اگر وہ ویلوسٹی بڑھتی ہوئی رفتار کی وجہ سے بدل رہی ہو، جیسے آبجیکٹ تیز جا رہا ہو، تو ایکسلریشن اور ویلوسٹی دونوں ایک ہی سمت میں ہوں گی۔ دوسری طرف اگر ویلوسٹی کم ہوتی ہوئی رفتار کی وجہ سے بدل رہی ہو، اگر آبجیکٹ آہستہ ہو رہا ہو تو ایکسلریشن ویلوسٹی کی مخالف سمت میں ہوگی۔ اور آخر میں اگر رفتار بھی کانسٹنٹ ہو اور سمت بھی، یعنی دونوں چیزیں کانسٹنٹ ہوں، تو ویلوسٹی بالکل نہیں بدلتی۔ ایسی صورت میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ایکسلریشن صفر ہوگی۔